آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے تاریخی کردار کی جس کے بارے میں شاید آپ نے کم سنا ہو، لیکن جس کے فیصلوں نے دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں برقع خان کی، چنگیز خان کے مشہور پوتے کی۔ جب آپ منگول ایمپائر کا نام سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں فوراً ایک ایسی طاقت آتی ہے جو ایشیا اور یورپ پر بجلی کی رفتار سے چھا گئی تھی، اور یہ ٹھیک بھی ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس عظیم سلطنت کو کسی بیرونی دشمن نے نہیں بلکہ اندرونی جنگ نے روک دیا تھا، یہ ہے برقع خان بامقابلہ ہلاکو خان کی کہانی۔ برقع خان گولڈن ہوٹ کا حکمران تھا جو آج کے روس اور مشرقی یورپ کے وسیع علاقوں پر مشتمل تھی۔ اس کا کزن ہلاکو خان ایل خانی سلطنت کا حکمران تھا جو فارس اور مشرق وسطیٰ تک پھیلی ہوئی تھی۔ دونوں ہی زبردست جنگجو تھے، دونوں ہی چنگیز خان کے پوتے تھے، لیکن ایک فرق تھا، برقع خان مسلمان ہو چکا تھا اور یہی تبدیلی اسے ہلاکو خان کے راستے میں کھڑا کرنے والی تھی۔ 1258 میں ہلاکو کی فوجوں نے بغداد کو تباہ کر دیا جو اس وقت اسلامی دنیا کا دل تھا۔ شہر کھنڈر بن گیا اور خلیفہ کو قتل کر دیا گیا۔ یہ خبر پوری مسلم دنیا میں زلزلے کی طرح پھیلی اور برقع خان غضب سے بھر گیا۔ اس نے ہلاکو کے اس حملے کو محض ایک جنگ نہیں بلکہ اپنی امت اور اپنے مذہب پر حملہ سمجھا، اور اس نے انتقام کی قسم کھا لی۔ اس کے بعد شروع ہوئی برقع ہلاکو جنگ جو منگول سلطنت کی پہلی بڑی خانہ جنگ تھی۔ برقع خان نے مصر کے مملوکوں سے اتحاد کر لیا، وہی طاقت جسے ہلاکو خان فتح کرنا چاہتا تھا۔ برقع کی فوجوں نے قفقاز کے علاقوں میں ہلاکو کی افواج کو الجھا دیا، جس سے ہلاکو کی شام اور مصر کی فوجی مہم کے لیے ضروری افرادی قوت کم ہو گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسے مشرق وسطیٰ سے اپنی بڑی فوج واپس بلانی پڑی اور وہاں ایک کمزور لشکر چھوڑ دیا۔ یہی کمزور لشکر 1260 میں مملوکوں کے ہاتھوں فیصلہ کن شکست کا شکار ہوا۔ اس جنگ کا نام ہے جنگ عین جالوت، جو تاریخ کے بڑے موڑوں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ منگول فوجوں کی پیش قدمی کو ہمیشہ کے لیے روک دیا گیا۔ منگولوں کی ناقابل شکست ہونے کی شہرت ختم ہو گئی۔ گو کے میدان میں جیت مملوکوں نے حاصل کی، لیکن اصل میں یہ برقع خان کی دوسرے محاذ پر جنگ تھی جس نے مملوکوں کی فتح کو ممکن بنایا۔ اس نے اسلام کے مرکزی خطوں مصر، شام، مکہ اور مدینہ کو منگولوں کے قبضے سے بچا لیا۔ تو بتائیں، اگر برقع خان نے یہ موقف نہ اپنایا ہوتا تو آج دنیا کیسی ہوتی؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔